الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين للأمم وختمهم بنبينا ورسولنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. تمام تعریف و تمجید پروردگار لم یزل کے ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان مال عزت و ناموس ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم السلام کی ذوات مقدسہ پر، بالخصوص خامس آل ابا مظلوم کربلا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے عظیم جانثار ساتھیوں پر، بالاخص حسینی تحریک کے پہلے شہید حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے معصوم یتیموں پر، جن کے قربانی کے بدولت تحریک حسینی کامیاب ہوئی. اگر ہم کربلا کی اس تحریک کی طرف دیکھیں تو یہ ایک منفرد واقعہ ہے جس کو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے. آج 1446 ہجری ہے، تقریباً 1400 سال گزر چکے، لیکن کربلا کا واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے. لوگ اس کا غم مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کیا ایسا واقعہ پہلی بار ہوا تھا تاریخ اسلام میں؟ کیا کوئی ایسی جنگ پہلی بار ہوئی تھی اسلام کی تاریخ میں؟ خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں دیکھیں کتنے جنگیں ہوئی. پیغمبر کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دوران دیکھیں کتنے جنگیں ہوئی، اور اس کا نتیجہ امیر المومنین جیسی ہستی کی شہادت ہے مسجد کوفہ کے اندر. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن ان تمام جنگوں کا یا ان شہادتوں کا ہم اس طرح سے اہتمام نہیں کرتے. ان کو منانے کے لیے، ان کے یادبود کے طور پر، ان کے یادگیری کے لیے ہم اس اہتمام کے ساتھ وہ شہادتیں، ان کے لیے مجالس منعقد نہیں کرتے. لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت جو ہے، اس شہادت کو ہم اتنے زور و شور سے، اتنے شان و شوکت کے ساتھ، اتنے پرشکوہ انداز میں کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ تو ہے نہیں. تو شہید میں نے پہلے عرض کیا، امیر المومنین کے ذات مبارکہ بھی شہید ہوئی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی. امام حسن مجتبیٰ سبز قبا
جیسے عظیم شخصیت آپ اور آپ کے بھائی امام حسین دونوں کے بارے میں تقریباً تمام احادیث ایک جیسی ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور بہت ساری احادیث ایک ساتھ آپ دونوں کے فضائل و مناقب بیان ہوئی، لیکن ان کی شہادت کو بھی اس طرح سے نہیں مناتے۔ کربلا کے واقعے کو منانے کا مقصد صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تحریک کو یاد کرنا ہے، بلکہ اس انقلاب کو یاد کرنا ہے جس کے بدولت اسلام آج تک زندہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہم تک آج تک پہنچی ہے اس تحریک کی وجہ سے، اس انقلاب کی وجہ سے۔ جنگیں تو تاریخ انسانیت میں بہت ساری ہوئی، بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابیں دیکھیں، لیکن جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضوابط، قانون و ضوابط ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جنگ جس کا دل کیا جنگ شروع ہو گئی، نہیں۔ جنگ کا اصول یہ ہے، جوان اور جوان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، سپہ سالار اور سپہ سالار میدان میں لڑتے ہیں، سپاہی اور سپاہی میدان میں لڑتے ہیں۔ لیکن سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر، ان شہداء میں 70 سالہ حبیب ابن مظاہر اسدی بھی ہے جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، مسلم ابن اوسجہ ہے جو تقریباً نابینا ہو چکے تھے، اور کربلا کی اس جنگ میں 6 سالہ بچہ بھی ہے۔ کربلا کی اس جنگ میں آج اس تحریک میں جن شہداء نے اپنے خون کے ذریعے سے اس تحریک کو کامیاب بنایا، ان میں آج مسلم ابن عقیل کے 2 یتیم بچے بھی ہیں جن کی وجہ سے کربلا کی تحریک کامیاب ہوئی۔ ہمارے گفتگو کا مقدمہ پچھلے 3 مجلسوں میں ختم ہوا، آج ہم اصل موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات انشاءاللہ زیر بحث رہے گی۔ ان آیات کی روشنی میں پروردگار لم یزل فرماتا ہے، قد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہوئے، فلاح پائے۔ مومن کیا ہے، اس پر ہم نے باقی مجلسوں میں انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں، کچھ صفات انہی آیات میں نقل ہوئی ہے۔ اسی آیات میں آگے جا کر الذین هم لصلاتهم خاشعون هم عن اللغو معرضون، یہ وغیرہ، یعنی بہت ساری کچھ صفات اسی آیات کے ضمن میں اسی سورہ کے اندر نقل ہوئی ہے، ان صفات کو بیان کرنا ہے۔ اور کچھ صفات دوسری آیتوں میں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث میں نقل ہوئی ہے۔ ان سب کو سامنے رکھ کر ایک سچے پکے مومن کی نشانی کیا ہے، وہ ہم نے انشاءاللہ ان مجلسوں میں دیکھنا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، مومن کامیاب ہوئے۔ اب قرآن کی طرف ایک دفعہ ہم غور کریں تو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں ہر مسلمان مومن ہے، یعنی ہر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مومن ہے۔ نہیں، قرآن کے تعبیر کو قرآن میں جتنے بھی تعبیریں استعمال ہوئی ہیں ان کو اگر دیکھیں تو جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے، مومن نہیں کہہ سکتا۔ مومن الگ ہے، مومن کی تعریف الگ ہے، مسلمان کی تعریف الگ ہے۔ آپ قرآن کی آیت دیکھیں، پیغمبر کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے جو عرب کے مدینہ کے دیہاتوں میں رہتے تھے، جس کو قرآن نے اعراب کہا، قالت الاعراب۔ وہ دیہاتی لوگ آ کے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ پیغمبر کے پاس آ کر انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ آپ ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم لوگوں نے ابھی ایمان نہیں لایا، بل قالوا اسلمنا، بلکہ تم لوگ کہو ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ قرآن کی یہ تعبیر ہے۔ وہ لوگ آ کے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، خدا کہتا ہے نہیں، مصطفیٰ آپ ان سے کہیں تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ تم لوگ اسلام لے آئے۔ قالوا اسلمنا ولکن، اور ابھی تک
ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اسلام ایک اور چیز ہے، ایمان ایک اور چیز ہے۔ ہاں، اسلام پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ اسلام ہے، مسلمان ہونا ہے، دوسرا سٹیپ مومن ہونا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی مخاطب، قرآن کا جو انداز تخاطب ہے وہ اکثر اہل ایمان سے ہے۔ ایھا المسلمون کا لفظ بہت کم ہے، ایھا المؤمنون ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، ایمان والو، اے ایمان والو۔ کیوں؟ بندہ مسلمان تو اس وقت ہو جاتا ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ باقی تمام اعمال و عبادات، باقی اعتقادات، ان سب پر عمل کرنے کے بعد وہ جس سٹیج پر پہنچتے ہیں اس سٹیج کو ایمان کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے انشاءاللہ ان گفتگو کے اندر جو ہماری کچھ مجالس بچتی ہیں، آگے کے مجالس سے ان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ جب مسلمان ہوا پھر اس لا الہ الا اللہ کے گرد، اس کے اطراف میں کچھ شرائط بھی ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جان نہیں چھوٹنے والی، یا لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ بری الذمہ نہیں ہوتے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ختم، نہیں، ابھی آپ کے اوپر کچھ اور شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کرنا ہے۔ میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا، مشہور حدیث، حضرت امام رضا علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں ہمارے ائمہ طاہرین میں سے حضرت امام رضا علیہ السلام، جن کی زیارت کے حوالے سے بھی ہمارے کتب میں احادیث موجود ہے پیغمبر کی کہ ان کی زیارت کی سب سے زیادہ فضیلت بیان ہوئی، اور ان کا ایک علمی مقام بھی ہے، اور ان کے ایک اسلام کے لیے دی ہوئی قربانیوں کی ایک لمبی فہرست بھی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا کچھ عرصہ مدینہ میں گزرا، کیونکہ آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے۔ مدینہ میں گزرنے کے بعد بنی عباس کے حاکموں نے آپ کو بلایا مدینہ سے ایران کی طرف۔ آپ مدینہ سے نکلے، خیر تفصیلی واقعہ ہے، مدینہ سے نکل کر ایران جا رہے تھے، جو ابھی آپ کا جہاں پر آستانہ عالیہ ہے، آستانہ مبارکہ ہے، روضہ مبارکہ ہے، جس کو مشہد کہتے ہیں نا، شہر کا نام مشہد ہے۔ مشہد جگہ کا نام نہیں ہے، اس جگہ کا نام تاریخ میں طوس بھی آیا ہے، خراسان بھی آیا ہے۔ ابھی اس پورے صوبے کو خراسان رضوی کہتے ہیں، امام رضا سے منسوب کر کے، اس کو خراسان بھی کہتے ہیں، طوس بھی کہتے ہیں۔ مشہد کس کہتے ہیں؟ مشہد شہود ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے فقہ میں بھی کئی جگہوں پر لفظ مشہد استعمال ہوا ہے، یعنی شہود ہونے کی جگہ۔ جب امام رضا علیہ السلام کا آستانہ وہاں پر بنا، آپ کا مقبرہ انور وہاں پر بنا، تو اس کے بعد آپ اس جگہ کو مشہد الرضا کہنے لگے، پھر مشہد کے نام سے مشہور ہوا ہے، ورنہ اصل جگہ کا نام مشہد نہیں ہے۔ ابھی اس شہر کو ایران میں مشہد کہا جاتا ہے۔ امام رضا ایران کی طرف جا رہے تھے، تو ایران پہنچنے کے بعد آپ کو خراسان جانا تھا، طوس جانا تھا۔ خراسان طوس جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ آتی ہے نیشاپور۔ آج بھی آپ دیکھیں تو نیشاپور مشہد سے تقریباً 100 کلومیٹر کا فرق ہے، تقریباً اندازاً تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ 100-121 کلومیٹر کے فاصلے پر نیشاپور نامی ابھی ایک چھوٹا شہر ہے۔ ایک زمانے میں مسلمانوں کا وہ علمی مرکز ہوا کرتا تھا، نیشاپور علمی مرکز تھا۔ بہت سارے عرفاء نے، بہت سارے صوفیاء نے، بہت سارے علماء نے نیشاپور میں تعلیم حاصل کی ہے۔ مثلاً ایک مشہور، ابھی ہمارے ہاں آج کل یونیورسٹیز کالج میں بھی ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، امام غزالی، تقریباً سب نے نام سنا ہوا ہے۔ امام محمد غزالی ان کا پورا نام ہے، محمد ابن محمد غزالی۔ ان کا بھائی احمد غزالی، جو ہمارے سلسلے طریقت میں بھی ہے، شیخ احمد غزالی کے نام سے، یہ دونوں بھائی ہیں۔ ان دونوں نے بھی نیشاپور سے تعلیم حاصل کی، یعنی نیشاپور اس وقت علمی مرکز تھا۔ امام غزالی نیشاپور میں کافی عرصہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، یعنی وہاں پہ درس و تدریس بھی کرتے رہے۔ نیشاپور علمی مرکز تھا۔ امام رضا کا کاروان، ان کا قافلہ جب نیشاپور پہنچا تو نیشاپور والے جمع ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے
وہاں پر 4000 لوگ جمع ہوئے تھے جو سارے علماء میں سے تھے، عالم تھے، پڑھے لکھے تھے۔ 4000 وہ افراد تھے جنہوں نے حدیث کو نقل کی ہے، اس کے علاوہ بھی تھے۔ وہ سب جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد ان میں سے کچھ افراد آ کر امام سے التجا کیا، درخواست کی، مولا ہمارے کچھ درخواست ہے، ہمارے کچھ حاجتیں ہیں، اس کو پوری فرمانا۔ امام نے فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے، تمہاری کیا درخواست ہے، کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا یا امام ہمارے 2 قسم کی مجبوریاں ہیں، یا 2 قسم کی ہماری ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت دنیا سے مربوط ہے اور دوسری ضرورت دین سے مربوط ہے۔ پہلی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں پانی، پینے کے پانی کا مسئلہ ہے۔ آج بھی زیارتوں پہ جانے والے یا ایران جانے والے جانتے ہیں ایران کا پانی جو پینے کا پانی ہے وہ کھارا پانی ہے، آج بھی ہمارے کراچی کی طرح پینے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس وقت یہ مسئلہ اس وقت پر بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو پینے کا پانی کا مسئلہ ہے کہ پانی کھارا پانی ہے، پینے کے لیے مشکل ہے، اس کا کوئی حل فرمائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہماری دوسری مشکل یہ ہے، وہ علمی ہے کہ کتنا عرصہ ہوا پیغمبر کے دور سے لے کر امام رضا کے دور تک۔ انہوں نے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ اتنا عرصہ ہوا ہم نے اہل بیت میں سے کسی کی زبان سے ابھی تک آپ کے نانا، آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں سنی، کافی عرصہ ہوا۔ تو ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث سنائیں۔ یہ 2 ہماری حاجتیں ہیں، 2 ہمارے فرمائش ہے، اس کو حل کرنا۔ امام عماری سے سواری سے نیچے تشریف لائے، لا کر وہاں پر ایک چشمہ نکالا۔ آج بھی وہ چشمہ موجود ہے اور آج بھی وہ چشمہ میٹھے پانی کا نشاپور کے اندر۔ اور وہاں پر ایک پتھر پر امام علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور اس پر جو قدمگاہ ہے، یعنی جہاں پر امام، اس پتھر نے امام کے قدم مبارک کا نقش لے لیا اپنے اندر، وہ بھی آج بھی وہاں پر زیارتگاہ کے طور پر موجود ہے۔ ان کا ایک مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ ابھی آپ کو اس موضوع کی طرف لے آنا ہے۔ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ صرف اس لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ شرائط بھی بتانی ہے، کچھ اور بھی کام ہے جو کرنے ہیں، اس کے بعد آپ جا کے مومن کہلائیں گے۔ امام دوبارہ سواری پر سوار ہوئے، عماری سے تھوڑی دیر چلے تو ان سب نے دوبارہ التجا کیا، مولا ہمیں کوئی حدیث سنائیں، ہمیں کوئی آپ کے نانا کا فرمان سنائیں۔ امام علیہ السلام نے عماری کا جو پردہ تھا وہ ہٹا کر امام علیہ السلام نے حدیث بیان کی۔ ان ابی، مجھے اپنے والد محترم نے یہ حدیث بتائی ہے۔ ان ابی ہی، ان کے والد محترم یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ان ابی ہی، ان کو اپنے والد محترم امام جعفر صادق نے۔ ان ابی ہی، انہوں نے اپنے والد محترم امام محمد باقر سے۔ ان ابی ہی، انہوں نے اپنے والد محترم حضرت امام زین العابدین سے۔ ان ابی ہی، انہوں نے اپنے والد محترم مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین سے۔ ان ابی ہی، انہوں نے اپنے والد محترم امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے۔ ان النبی، اور علی ابن ابی طالب نے پیغمبر خدا سے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروردگار عالم کے طرف سے یہ حکم ہوا، پروردگار عالم نے پیغمبر سے یہ فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یعنی حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے وہ انشاءاللہ کسی اور دن مجلس میں موضوع کی مناسبت سے بتاؤں گا۔ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور احادیث میں سے بھی وہ حدیث جس کے سلسلے روات میں، جس کے راویوں میں سب معصوم ہے، صاحب عصمت ہے، اسے حدیث سلسلہ ذہب کہلاتا ہے۔ یعنی اس کے تمام راوی معصوم ہے۔ علم حدیث میں ابھی ہمارے بہت سے سارے دوستان ہم سے پوچھتے ہیں کہ صحیح بخاری ہمارے نزدیک کیا ہے، مسلم کیا ہے، یا تہذیب کیا ہے، استبصار کیا ہے۔ ہم ان کو ایک جواب دیتے ہیں، ہمیں کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، جس کتاب میں بھی حدیث ہو، لیکن حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ حدیث کے کچھ معیارات ہیں، کچھ کسوٹی ہے، اس کے اوپر پرکھنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کے سلسلے صنعت میں کہیں ضعف تو نہیں ہے، رجال کے حوالے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں پر بھی حدیث میں تمام راوی معصوم آئے تو وہ اس حدیث کو حدیث نہ صرف حدیث صحیح کہلائیں گے بلکہ حدیث سلسلہ ذہب کہلائیں گے۔ ایسی حدیث کا ایسا سلسلہ جو سونے کے مانند ہے، یعنی تمام راوی معصوم علیہم السلام ہیں۔
اس کو حدیث سلسلہ ذہب کہلاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی ایسی حدیث پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی حدیث قرآن کے حجت کے حوالے سے قرآن کے بعد اس حدیث کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ روایت بیان کیا، یعنی سلسلہ سند بیان کیا کہ پیغمبر کو خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ حدیث یہ ہے اصل، باقی جو سلسلہ سند تھا حدیث یہ ہے۔ حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ میرا قلعہ ہے، وہ میری عمارت ہے۔ فمن دخل حصنی، جو کہ اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، امین من عذابی، وہ میرے عذاب سے نجات پا لیتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ میرے عذاب سے امان پاتا ہے۔ امام رضا نے یہ فرمایا، تاریخ کہتی ہے آپ یہاں پر 4000 لوگ قلم دوات لے کر تیار تھے، انہوں نے اس حدیث کو لکھی، اس حدیث کو لکھا، یہ حدیث لکھی اپنے کاغذ پر۔ امام نے اماری کا پردہ گرایا، امام کی سواری چلنے لگے، تھوڑی دیر چلے ہی تھے، امام نے سواری کو پھر روکا۔ امام رضا علیہ السلام نے سواری کو پھر روکنے کے بعد اماری کا پردہ دوبارہ اٹھایا، دوبارہ ہٹا کر فرمایا بشرطہا و شروطہا، تم لوگ خوش نہیں ہونا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پروردگار عالم کے عذاب سے امان میں پاؤ گے، بلکہ بشرطہا و شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ شروط بھی ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں۔ یہاں پر میں ہوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان شرائط میں سے ایک شرط ہماری امامت ہے، جو لا الہ الا اللہ تو پڑھے گا، محمد رسول اللہ بھی کہے گا، لیکن ہماری امامت پر، ہماری ولایت پر، یعنی علی ولی اللہ نہیں کہے گا، ہماری امامت پر اعتقاد نہیں رہے گا، وہ اس شرط کے اندر پوری نہیں آئیں گے۔ سمجھ آیا اسلام اور ایمان کا فرق؟ سمجھ آیا لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اعرابی، وہ دیہاتی لوگ جب آئے پیغمبر کے پاس، انہوں نے کہا آمنا، قرآن کہتے ہیں نہیں، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، مصطفیٰ ان سے کہو تم لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ تم لوگ کہو ہم اسلام لے آئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق۔ اور اس حدیث کو جو امام رضا علیہ السلام نے یہاں فرمایا، اس کو حدیث سلسلہ ذہب کہتے ہیں، اور یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں نقل ہوئی ہے، فریقین کے، شیعہ سنی دونوں میں۔ سلسلہ ذہب کے بزرگان میں سے شیخ عبد الرحمن اسفرائینی نے اس کتاب کے اوپر ایک شرح لکھی ہے، شرح حدیث سلسلہ ذہب کے نام سے، پوری اس حدیث کی شرح لکھی ہے، ایک کتاب ہے، مکمل کتاب، فارسی میں ایک مکمل کتاب ہے جو شرح حدیث سلسلہ ذہب کے نام سے مشہور ہے۔ لہٰذا یہ حدیث یعنی مستند احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، آپ اسلام میں تو آ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اس کے بعد باقی شروط پر بھی، باقی شرطوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ مومن کی بہت ساری علامتیں قرآن آیاتوں میں، احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، اس کی مختصر توضیح، باقی وضاحتیں کل انشاءاللہ، کیونکہ تقریر لمبی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث بھی ہے جس میں مومن کے 5 علامتیں بیان ہوئی ہے۔ ہم نے خود دیکھنا ہے، یہ تقریریں سننے کے بعد، یہ صرف تھوڑی دیر تقریر سنا، اس کے بعد میں نے مصائب پڑھا، آپ روئے، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ جو تقریر آپ نے سنی ہے یہاں سے، اس کے اوپر اپنے آپ کو تھوڑا سا پرکھنا ہے کہ وہ علامتیں مجھ میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ وہ علامتیں کل بتاؤں گا، آج ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، جب ان پر خدا کی آیتیں بیان کی جاتی ہے، آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے صرف اس آخری حصے کو تھوڑی سے اس پہ گفتگو کرنی، باقیوں کو بعد میں انشاءاللہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں توکل کی تعریف درست نہیں ہے، اس کو صرف صحیح کرنا ہے۔ ہم توکل اور بھروسے کو افراد و تفرید کا شکار ہے اس کی تعریف میں۔ یا یہ سمجھتا ہے توکل یہ ہے کہ بس بندہ کچھ بھی نہ کرے، خدا پر چھوڑ کے رکھے، ہاں جی میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، خود کوئی بھی زحمت نہ کرے، تکلیف نہ کرے، دوسرے الفاظ میں کہیں تو گھر سے ہلے ہی نہ، اپنی جگہ سے ہلے ہی نہ، پھر کہتے ہیں میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی خود لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی توکل کے خلاف ہے، یہ بھی بھروسے کے خلاف ہے۔ اللہ پر توکل یہ بھی نہیں ہے۔ پھر توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے بندہ محنت اپنے استطاعت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کے مطابق خود محنت کرے، خود زحمت اٹھائیں، خود مشکلات کا سامنا کریں، پریشانیوں کا سامنا کریں، کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ میں نے اپنی طرف سے تو بھرپور محنت کی، میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، اب پروردگار اس کا نتیجہ دے گا۔ یہ ایمان ہے، یہ عین توکل ہے۔ ایسا ہوگا تو پروردگار عالم آپ کو اس کا نتیجہ دے گا، ثمر دے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہاں پہ ہم میں سے تقریباً اکثر طالب علم ہیں نا، یا طالب علمی کے مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں دوسرے دن آپ کا پیپر ہو، ایگزام ہو، آپ رات بھر صرف نمازیں پڑھتے رہیں، میں تو توکل سے پاس ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا، پاس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے بندہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، کانفیڈنٹ کا لیول اس حد تک ہوتا ہے کہ میں تو مکمل تیار ہوں، لیکن رزلٹ توقع کے برخلاف آتا ہے۔ وہاں پر توکل کی خرابی ہے، وہاں پر خدا سے توسل کی خرابی ہے، وہاں پر دعاؤں کی کمی ہے، وہاں پر مناجات کی کمی ہے۔ محنت کرنی ہے، زحمت کرنی ہے، کرنے کے بعد اس کے لیے پروردگار سے دعا مانگیں، پروردگار جو میں نے محنت کی ہے، جو میں نے زحمت کی ہے، اس کا نتیجہ تو دے دے۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن تو اس کا نتیجہ دے دے۔ یہ صرف امتحان میں نہیں، امتحان میں نے مثال دیا ہے، باقی زندگی میں بھی ہے، نوکری میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، کاموں میں بھی ہے، باقی زندگی کے تمام مراحل میں، گھریلو مسائل میں سیدھا ہمارے پاس تعویذ لینے آ جاتے ہیں۔ بھائی کچھ تو آپ اپنے حساب سے کریں نا۔ بہت سے ساری چیزیں ہم نے خود حل کرنے ہوتے ہیں۔ پھر ہاں جب اس کے برکت کے لیے دعا کرائیں کسی سے، اس کے لیے آپ تعویذ رکھیں۔ خیر یہ عاملوں کے بحث میں کسی دن تفصیل میں مجلس میں کروں گا کہ ہم اس تعویذات کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور ہے، ایک ناسور دین سے نابلد لوگ، جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں پرسوں کسی خطیب کا ایک وہ سن رہا تھا، تقریر سن رہا تھا نیٹ پر، بڑے کسی اچھے عالم کا، میں نام نہیں لوں گا، بہت اچھی تقریر کرتا تھا۔ وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جو ابھی ذاکرین نہیں ہے، جو مجلسوں میں آ کے ذاکرین جو آتے ہیں مصاحب پڑھ کے رلا کے، یا کوئی روایت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، شعر سنا کے چلے جاتے ہیں، وہ عالم کہہ رہے تھے کہ ان سے صرف ایک فرمائش کریں۔ آپ ان سے شعر کی فرمائش کرتے ہیں، ان سے آپ مختلف تقریروں کی فرمائش کریں، ان سے ایک فرمائش کریں، پہلے ہمیں ایک صفحہ قرآن سنائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو نا، یہ جو جس عالم دین نے کہا وہ اپنے معاشرے کے حساب سے ٹھیک کہا ہے، لیکن اس کو ہم اپنے عاملوں پر اس کو ذرا اپلائی کریں۔ جو عامل آپ کو تعویذ دینے آتے ہیں نا، جو عامل بن کے گھروں میں آپ بڑے اس کو احترام سے رکھتے ہیں، ان سے کام نکلواتے ہیں، ان سے کام کراتے ہیں، ان سے صرف ہماری ایک ہی درخواست ہے، وہ پہلے ایک صفحہ ہمارے سامنے قرآن سنائیں، پھر جو کرنا کریں۔ نہیں آئیں گے، میں ممبر رسول سے بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، سب نہیں، ان میں سے اکثر جو یعنی باقی علماء باز کرتے ہیں ان سے ایک الگ بحث ہے، لیکن باقی جو پروفیشنل یہ کام کرتے ہیں آج کل کے دور میں، کریں نا ذرا ان سے ایک صفحہ قرآن پڑھوائیں۔
خصوصاً ہماری بہنیں بھی مائیں بھی مجھے سن رہی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں رمضان کے دروس تھے ہمارے یہاں پہ، 1 مہینہ میں نے خواتین کو درس دیا اس رمضان میں، ماشاءاللہ کافی تعداد میں خواتین آتی تھی۔ میں نے ان دروس میں بھی کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں مجلس حسین میں کہ ہم بہت ساری چیزیں غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ تعویذات اور کاہنی اور عاملی ہے۔ ہاں تعویذ صحیح ہے، مثلا آپ کو تکلیف ہوئی، آئے شفا پڑھ کر دم کیا، درست ہو صحیح ہو جاتا ہے، یہ آپ کو روایت ملیں گے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جو صرف ائمہ معصومین سے روایت ہے کہ فلان بیماری کے لیے فلان دعا پڑھیں، فلان بیماری کے لیے فلان دعا پڑھیں، ٹھیک ہو جاتے، صحیح ہے، اور وہ آیت لکھ کے رکھیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تسخیری عمل کرتے ہیں، جنوں کے ساتھ جنات کے ساتھ جو کھیلتے ہیں، جو موکلات کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو انسان کے نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے دیوار سے تعویذ نکال کے لاتا ہے، جو بیٹھے بیٹھے کاہنی عمل کرتے ہیں، وہ اسلام میں کہیں اس کا اسلام سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ خیر انشاءاللہ اس پہ کسی اور دن، کیونکہ ابھی وقت ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر توکل کی ضرورت ہے، بھروسے کی ضرورت ہے۔ کربلا اگر دیکھیں تو کربلا کو غور سے اگر دیکھیں تو توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے، بھروسے کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ امام حسین کے ساتھ مشہور روایت 72 شہداء جو ہے ان کے حوالے سے دیکھیں، اپنی طرف سے ہر ایک نے کوشش کی ہے، ہر ایک نے محنت کی ہے، اپنی جان سب سے زیادہ، اس سے اور کیا کرنا ہے کہ اپنی جان نشاور کے مولا کے قدموں میں اسلام کے خاطر بچوں کو پیش کیا۔ سلام ہو ان ماؤں پر جن کے گوت اجڑ گئے، جن کے خاندان اجڑ گئے، جوانوں کو پیش کیا۔ عام جوان نہیں، بنی ہاشم کے وہ کڑیل جوان جو مدینے میں چلتے تھے تو لوگ کھڑکیوں سے ان کا نظارہ کرتے تھے کہ کیسے جوان ہے، کیسے حسین و جمیل، کیسے قد و قامت والے، کیسے خوبصورت، کیسے طاقتور، کیسے شجاع جوان تھے بنی ہاشم کے، ان کی قربانی دی ہے حسین نے۔ اور یہ توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ مسلم میں اپنے عقیل کی قربانی دیکھیں، کل ہم نے عرض کی نا، مسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے بس کو بات، ہر ایک کے توفیق میں، نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ وقت کے امام اس پر اعتماد کر رہا ہے۔ حسین کا معتمد خاص ہے مسلم، حسین کا معتمد خاص ہے۔ امام معصوم نے اس پر اعتماد کیا کہ مسلم میں تجھے اپنا جانشین بنا کے کوفہ بھیج رہا ہوں، بھیجا مسلم کو۔ میں نے کل عرض کیا، مسلم نے صرف حسین سے ایک درخواست کی تھی، مولا اگر آپ تھوڑی دیر فرصت دے دیں، مکے میں تھے نا، تو عرض کیا مولا آپ مجھے صرف ایک کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ مولا نے فرمایا کیا کام ہے؟ مسلم نے کہا میرے 2 بچے ہیں مدینے میں جا کے ان کو لے کے آتا ہوں، میں ان کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ محمد اور ابراہیم نام تھے ان 2 بچوں کے۔ جب 9 ذی الحجہ کو کوفہ کے دارالعمارہ کی چھت پر مسلم کی شہادت ہوئی، تو دنیا کا اصول کیا ہے؟ اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جسم کو دفنا دیا جاتا ہے۔ ہم کربلا کے شہداء کے بارے میں کہتے ہیں نا، بے گور و کفن شہداء تھے، جو 3 دن تک کربلا کے صحرا میں ایسے ہی پڑے رہے، جن کو کفن نہیں ملا، جن کو غسل نہیں ملا، جن کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، کربلا کے بارے میں یہی کہتے ہیں، جن کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جن کے جسموں کو پامال کیا گیا۔ لیکن سلام ہو مسلم پر، مسلم اپنے عقیل کے سر مبارک کو جب دارالعمارہ کی چھت سے جب ملعون نے جدا کیا نا، مسلم کے جسم اطہر کو کوفہ کے بازاروں میں، گلیوں میں پھرایا۔ ایک تو مظلومیت ہوتی ہے مسلم کی زندگی میں، مسلم کی زندگی میں مسلم مظلوم ہے، ان کے جسم پر حملہ ہوا، ان کے جسم پر زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوئے، جسم سے خون بہا،
ایک تو مسلم کے سر کو جدا کرنے کے بعد بھی مسلم کے جسم اطہر کی اہانت کی گئی، کوفہ میں خبر پھیل گئی، مسلم کی شہادت ہوئی، ہانی کی شہادت ہوئی۔ مسلم کے بچے اس وقت قاضی شریح کے گھر پر تھے۔ میں صرف 2 جملے مصاحب اردو میں پڑھوں گا آج۔ مسلم ابن عقیل کے بچے قاضی شریح کے گھر پر تھے۔ قاضی شریح نے جب یہ خبر سنی تو مسلم ابن عقیل کے جو 2 بچے تھے محمد اور ابراہیم، ان دونوں کو سامنے بلا کر روٹین سے ہٹ کر، روزانہ کے معمولات سے ہٹ کر ان کو کچھ زیادہ ہی پیار و محبت کرنے لگے، کچھ زیادہ ہی شفقت کرنے لگے، سر پر ہاتھ پھیرے، ان کو بوسہ دیا۔ اہل بیت کے گھر میں پلے ہوئے بچے تھے، فوراً سمجھ گئے۔ محمد نے قاضی سے کہا، قاضی شریح کیا ہوا؟ آج تمہاری حرکتیں تبدیل ہو گئی، آج تمہاری روش تبدیل ہو گئی، آج تمہارا طریقہ بدل گیا۔ مجھے صرف اتنا بتا، کیا ہمارے بابا زندہ ہیں یا نہیں؟ قاضی شریح نے ان کو بتایا، آپ لوگ صبر کریں، آپ کے والد محترم اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب بچوں نے عالم غربت میں، پردیس میں، پریشانی میں، جب بچوں کو باپ کی شہادت کی خبر ملی، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے کو دلاسا دینے لگے۔ چھوٹا بڑے سے کہتا تھا، بھائی آپ صبر کرنا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بڑا بھائی چھوٹے سے کہتے تھے، نہیں آپ صبر کریں، میں آپ کو حوصلہ دوں گا، آپ پریشان مت ہونا، بڑا بھائی ہے نا ساتھ میں۔ مسلم ابن عقیل انہوں نے اس کا قاضی شریح سے کھری بولا اسد زرت پا اسد لزرس یلے بو دن اس کا ہسکے قافلہ چک مدینہ گونی اللہ یا قافلو نمبو مدینہ تھنچک قافلو لزر دن اس کا محلہ بنی ہاشمی تھنچک گیوخپانا قاضی شریح شوسی بلبس اس کا کھتنا کوفے شہری تھنگالو سونس منشاء خداوندی دو ان دے کا تھن مچک دے قافلور گلے سونسے میت سک تھلدم چی تھاگرین تھونگت سک تھو منا قاضی سیزرت قاضی شو سیزرس یلمی گوت کن یتنگ اس کا شخمور گیوک نشایت قافلو تک نن مت قافلو تک تھن مت بلبیس اس کا گیوکس ساسب گیوک نک چک پولولوب گیت چک پولولوب دن کچھ چک دن کچھ چک گیوک فی بات لنگ اس کے کامون لیت پی کالم کنچات اس کے کامون لشزگاں بوتس لمپو نور گاتھن دے بلبیس یتیم جس کا لمپو نور ابن زیادی سپاہیوں گی لگتو تھن من ابن زیادی سپاہیوں گی سی دے بلبیس اس کا زندانی قید بیس ساتھ سے عرصہ گھٹ زندانی نو تاریخ مختلفیت بعض ازرت یا محرم بعض ازرت اگلے سال محرم تک زندانی گھٹ اس کا دگت پا نم لنگت پا نم بولت پا یخچک سرما کاچو سی سن سے فونو لزر لے فونو مشورے چک بیا کیوں نتا دیو بسے دکنا سولا موزین وامت یا زندان پیر غلط یہ سٹروک فیمت یہ شد دو پچھنگ اتا یا زندان بان پولا زندانی یتخن پولا یخچک سکت زرنا نتی تعارف چی بیا کیوں نتا سوین در چک زرت مشکور زرن زندان بان چکیت پا خوصی شامی وقت پوئی کا زچس کیوں زچس چکیوں منا محمد اترس ایوہ الشیخ حل تعرف محمد مصطفیٰ انہ لے شیخ خیال محمد مصطفیٰ مزین یوتا خوصی زرت چاں مزین میں محمد مصطفیٰ خدای آخری پیغمبرین غدنگا میں نبیین بلبیس مسیحان ترس حل تعرف علی المرتضی خیال مزین یوتا علی مرتضی سوین زرے خوص زرت چامت علی مرتضی یہ گمگوہ ہی امام پوئن یہ پہلا امام پوئن بلبیس کن حوصلہ سو یلے دیوں گاتی اہلیں گاتی خاندان بولے شسکن چین مانگ حل تعرف جعفر تیار خیالہ جعفر تیار مزین یوتا چامت موتا ان شہید وانا خدا سے زمرجدی شقبہ من اخنمی فرفی
جعفرین هل تعرف مسلم ابن عقیل؟ خیالوں گزین ہوتا مسلم ابن عقیل سوین زرے زندان بان کو سٹرت یہ تنگا تی سوال گا ما چیاترین زر بنا بلبس پو زر تنگایا نجس کا مسلم ابن عقیل یتیم نجس کا ہن پروردگار عالمی رجز کو عزت نہ جلالت نہ نزغت یا اللہ پیغمبر اللہ کی نسلوں کی شور سبجی عزت نہ حرمت نہ نزغت یا اللہ چہردہ معصومین بارہ امام بنجتان پاکی عصمت نہ طہارت نہ نزغت یا اللہ مظلوم کربلا سمین بھی عظیم قربانی لنزغت یا اللہ پروردگار عالم خامس آل عبادی عظیم قربانی حق نہ حرمت نہ نزغت یا اللہ خصوصاً مسلم ابن عقیل نہ حضرت مسلم ابن عقیل بلبس کنی شہادت کو لنزغت یا اللہ پروردگار حاضرین مجلس نیت کی نورتن کا حاجت گما یا روا سنش یا اللہ پروردگار غی شکن گا ملا غریق رحمت غریق مغفرت سنش یا اللہ غی سنکھن گا ملا طول عمر بابرکت یا نصیب کو چکش یا اللہ پروردگار عالم مومنین و مومنات ماموں سے التماس دعا ذریعت پروردگارہ کھنگا مسکن کنیت کن نورتن کو حاجت کن یا روا سنش یا اللہ پروردگارہ مومنین و مومنات کن سی ٹیسٹ انٹرویو کامیابی فری دعائی التماس پروردگارہ دوں کامیاب و کامران سنش یا اللہ امتحانات کن کامیاب و کامرانی سنش یا اللہ بیمار کن شفایابی فری خصوصی التماس پروردگارہ کھون لیا شفایابی شد بس یا اللہ پروردگارہ بلبس شک بیماری در دعائی التماس پروردگارہ کھوئی بکیت تمام نت کن یا شفا شد بس یا اللہ پروردگار عالم سفری در مسافر کن التماس دعایت کن سفر کن بے خطر سنش یا اللہ پروردگار عالم محرم اولی ندینی تک گا سوچی دی مجالس کن زینت ذوق فری مجالس کن منعقد بھی لگا قسمی کوشش چی بسن یا قبول و منظور سنش یا اللہ گا سوچی کے تبرکاتی بندوبست بسن دعائی التماس بسن دعا لنظرات من سن دیگر خدمت بنیت پی جوان کن انجمن اراکین کن انوائی میں جوان کن باقی دیگر خدمت گزار کن پروردگارہ کھوں گے خدمت کن ایری درگاہ عالین قبول و منظور سنش یا اللہ پروردگارہ مرچے زرخان کن نوح زرخان کن مرچے خوان کن قصہ خوان کن نوح خوان کن مجلس شرکت بے آنگ اسلموں کا کافون و گامسکن کن نیت کن نورتن کو حاجت کن یا روا سنش یا اللہ پروردگار عالم ہنگ عملہ حسین ابن علی کے شنگا تنگندک سے قیامت جعلہ حسین ابن علی شفاعت نصیب و چکش یا اللہ دیکھ مجلس شخصیت خان سرما سن سے کا فون و گامسکن کنیت کی نورتن کو حاجت گما یا روا سنش یا اللہ پروردگار اللہ کو الزا کو یا دی صح مجک نہ تھپ پے سل فرصت شد بس یا اللہ غین یسپچن غین گسفون لا بخشش بس یا اللہ قیامت جعلہ حسین آل حسین شفاعت کن یا بہرمن کو چکش یا اللہ ربنا تقبل اعمالنا ودعاءنا بحرمت سید المرسلین وآلہ الطاہرین مشکور سی زرس یلمی یوت کو ندا بخشش بیس ngala nyan milas po yoin nga sham la chanwa chik yedang futtangat yedang kofana bahar fulan shahar pin song basren no nyif hono darugayot nga si nyik surup minat yedang lakpeng khurishos kholal tanna khosi yedang madinen thun chukpat balbis niska chani phupgwa chik khosi zindane na futtans druls دیون زر بخبرا من ها دیون محسوس بخبرا این سنچه بلبیس کی سانی فت لا میشس پی یول چین چی بسوی چاچ جوله باقی درول لم وزن مسون نملان سے سانسان و نفتانا دخسان کو فی ناجو یوتسو چیک پوسی زرت چیک بولا لے که روزی نگتن اس کا ملسل ای بکیون من نگتن یان گرفتار وقت شین درون چیک یوتسو درخ چیک یوتسو درخ گن پی که ابصدق خلات یوت پا سن بردل ست پا عمر پو سنسه این پا نسکالا نیت کوک دیو اخلا ده درخ پوی اوکن چشمه چک یوت سوک شو یوت سوک کنیس چک دگا شو کیو ماون او منو مولا چشمه نو درخ پی که بلبیس نیس نیت تان ستون چانس نترس یدان سو چکین کھونگ زرنگ ہے نسکا مسلم ابن عقیل یتیم نسکا این کنیس پو زر نی ننگ ده خاتون خانہ نی نانگی مالکان پو نی نانگی خاتون پو محب اہل بیت نی دا نانو شخص نانو کیت سوس مختصرا نانو کیت سوس خاتون پو تھاتس اہل بیتی نانگی نا بلبیس نس نتی نانو تھون ست بلبیس نس کے ارگوگن کن تھلبا بھوکست سک گون لا تھلبا بھوکست سک ادن کن کھوس گون کھوس کپ گنچاس کن بدل بیسنا بلبیس نس کا سنیل دیہا ابن زیاد اعلان بسد پا
مسلم ابن عقیل نوننگ اس کا سوزی زنے کیوں نہ رہے دونگ سر مبارک کن کیوں نہ آنگا کھولا مال و دولت منت زرے دے خاتون پوی اشی پولا حارس زرت پا حارس سن للوک ستون تھونے نٹس لے خاتون حالا زچش کیوں گا ما مخلط یت موسیتریس کھانگا سونگ چی بندک خوشی زر درنگ مسلمی یتیم اس کا زندانی نستور سے زرہنگا نیموت سلین یت بین دیہا بلبیس نس کا زمتان سے یتیو اخلا نس کا لنگت ست پنا سنچے بھونو سی سرمول زرت سک لے کاچو نالا عجیب نیلم چیتون ست کاچو سی زرت یالا چی نیلم تھون بھونو سی زرت روز حشر بپاسوں سے یت سک قیامت جغلا اپوچو مصطفیٰ سا یت سک اپوچو علی مرتضی سا یت سک نتی بابا مسلم سا یت سک گاما سی نتی بابا لزرت سک یانگی نوننگ اس کا چاہ کھتے مشاق زربن مزنگاتی بابا سی کسل بھی خود سک نی بلبیس کس کا مشاق محمد یت شاید نتی آخری سن ننچپو یو زر ننگ اس کا کوغبیل تان سے مسکت تان سے وانا حارس لا دے مسکت پسنے کا کوانا ننگولا چت نتی کمریز چک من یت موسی زرت سومت تن کمال اونیس اس گوچک سے ناجول تانا بلبیس کس کا من یت سک ترس اینا کتنگ اس کا سوچکن بلبیس ان پا مزنت پا ننگی بسترین پو لیحمویت پا نقسم انواشی پو زن لیحمو دک دک نس کا سیزرنگ آیا نس کا مسلم ابن عقیل تو سے نس کا یا یو ضربنا حارسی دے حارس ملعون سی بلبیس کنی منگلی لگ جرتس گویر کلو کیوں سے نس کے چک میں سی چین سے چھن پوغ وس پنشا سی چین سے یکسا یخوی باطلا مسلم ابن عقیل بلبیس کس کا یا مسلم ابن عقیل بلبیس کس کا چھن پو چین سے یک جب صبح ہوئی نم پلا مچک حارس ملعون حارس ان کے خدمت میں آیا آنے کے بعد ان دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا دونوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر فرات کی طرف لے گئے فرات کی طرف لے جانا تھا ہاتھ میں ننگی تلوار تھی مسلم ابن عقیل کے بچوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں آج تم دونوں کو نہیں چھوڑنے والا بچے کہتے ہیں اے حارس ہماری آخری خواہش ہے تم سن لو اگر تم کر سکتے ہیں تو ہمیں زندہ ابن زیاد کے دربار میں لے چلو حارس کہنے لگے نہیں مجھے تم دونوں کو شہید کرنا ہے دونوں بچے آخر میں کہنے لگے ہمیں غلام بنا کر بھیج دو حارس نہیں مانے تو دونوں بچوں نے آخری فرمائش کی دونوں بچے مل کر کہنے لگے اے حارس ہماری ایک ہی آخری خواہش ہے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیا جائے جب اجازت مل گئی دونوں نے نماز پڑھی 2 معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کے پروردگار عالم تو گوار ہے نہ تیرے اسلام کے لیے آج ہم اپنی قربانی دے رہے ہیں جب بچوں کی دعا ختم ہوئی نماز اختتام کو پہنچی حارس آب فرات کے کنارے لے گئے نہر فرات کے کنارے جب لے گئے اس نے ہاتھ سے تلوار نکالی جب چھوٹے بچے کے حلقوم پر تلوار رکھنے لگا بڑا بچہ محمد سامنے آیا آ کر کہنے لگا اے ملعون جب سے میرے بابا اس دنیا سے گئے ہیں بچے اس بھائی کو میرے ہاتھ میں دے کر گئے ہیں اے ملعون اس سے پہلے مجھے شہید کر جب بڑے بچے کے حلقوم پر گردن رکھا تلوار رکھی تو چھوٹا بچہ کہنے لگا اے ملعون میرے بھائی نے مجھے باپ کی جگہ لی ہے مجھے باپ کی طرح خیال رکھا ہے عزاداران حسین بس آخری جملہ سن لیں بس آخری جملہ کیسے دونوں بھائیوں کے آپس کی محبت تھی ذرا سن لیں جب اس نے محمد کو شہید کیا سر مبارک کو اپنے پاس رکھا جس میں اطہر کو فرات میں پھینکا چھوٹا بھائی کہنے لگا بھائی اتنے بے وفا نہ بن سفر ساتھ کیا ہے انتظار کریں گے تاریخ کہتی ہے
بھائی کا لاشا فرات کے درمیان میں کھڑا رہا. جب چھوٹے بھائی کا لاشا آیا دونوں جسم مل گئے آپس میں اور فرات کے پانی میں بہنے لگے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب